آج کل جو ہمارے ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے، طرح طرح کے تجزیے، طرح طرح کے تبصرے آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کی تاریخ کے اوپر 2-4 منٹ بات کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر ایک جذباتی قوم ہیں اور کسی بھی خبر کی تحقیق کے بغیر دوڑ پڑتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تحقیق کریں۔ پاکستان بننے کی مخالفت صرف کفار نے نہیں کی، بہت سارے ایسے اسلامی ممالک بھی تھے جو آج بھی پاکستان کے ذہنی طور پر مخالف ہیں، اور وہ پاکستان کو ایک غریب ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ محتاج ملک رہے، ہم دیتے رہیں اور یہ ہمارے نیچے لگا رہے۔ 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا، اس وقت بھی لوگ ہنسا کرتے تھے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ملک بنے گا نہیں، اگر بن گیا تو یہ چلے گا نہیں۔ اب جب اس کو چلتے چلتے 75 برس بیت گئے، اب انہیں آہستہ آہستہ یہ یقین ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ملک اب چل پڑے گا۔ وہ بار بار مسائل بناتے رہتے ہیں اور ہم اپنی اندرونی سازشوں کی وجہ سے 1971 میں اپنے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ گنوا بیٹھے ہیں، اور اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے ہم نے۔ باہر سے تو ساری دنیا ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہے، لیکن اندر سے بھی ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ یہ جو آج کل کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بیسیکلی یہ پانی کا مسئلہ ہے۔ 6 ایسے دریا ہیں۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا، جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان مشترکہ تھے، 1947 میں پاکستان بنتا ہے اور 1948 میں ہی انڈیا نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی۔ تقریباً 10-12 سال یہ کشیدگی برقرار رہی۔ اس کے بعد عالمی بینک اور 5 یورپین ممالک نے ایک جگہ 19 ستمبر 1960 کو کراچی کے اندر بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا، جس معاہدے کو تاریخ میں سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق جو 6 دریا ہیں، ان میں جو مشرقی دریا ہیں، جن میں راوی ہے، بیاس ہے اور ستلج ہے، اس کے پانیوں کا حق بھارت کو دیا گیا، اور 3 مغربی دریا جو ہمارے کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، ان میں سندھ، جہلم اور چناب، یہ تینوں دریا، ان پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، اور معاہدے کے اندر یہ لکھا گیا کہ کوئی ایک فریق اپنی طرف سے اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ہوا یہ ہے کہ 22 اپریل 2025 کو مقبوضہ کشمیر کا، یعنی جو کشمیر کا حصہ انڈیا کے پاس ہے، اس کا ضلع ہے اننت ناگ کا ایک سیاحتی مقام ہے۔ لوگ دور دراز سے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں مری کے مقام پر لوگ دور سے آتے ہیں اور یہاں سیر و تفریح کرتے ہیں۔ تو ان کا ایک سیاحتی مقام ہے اس اننت ناگ کا، جس کا نام ہے پہلگام۔ وہاں پر لوگ آتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں۔ 22 اپریل کو وہاں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، جس کے اندر تقریباً 7 حملہ آور وہاں فائرنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں 26 سیر کرنے والے جو سیاح ہیں موت ہو جاتی ہے، ہلاکت ہو جاتی ہے، اور 20 سے زائد زخمی ہوتے ہیں، جن میں بھارتی بھی ہوتے ہیں اور غیر ملکی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جس طرح کے انڈیا کا طریقہ کار ہے کہ اپنے ملک میں ہونے والی دہشت گردی بھلے وہ کوئی بھی کرے، اس کا الزام اٹھا کے پاکستان کے اوپر دے مارنا۔ 10 منٹ کے اندر اندر انہوں نے یہ الزام پاکستان کے سر تھوپ دیا کہ یہ دہشت گرد پاکستان سے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان نے فوری طور پر انہیں یقین دلایا کہ ہم شفاف تحقیقات کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی کا واقعہ ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن
چند سوالات آپ کی اس تحقیقات پر پاکستان نے بھی اٹھائے کہ آپ کی جو پولیس کی چوکی ہے وہ اس جگہ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے، 10 منٹ کے اندر آپ کی پولیس بھی وہاں آ جاتی ہے، FIR بھی درج ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ بائی روڈ 200 کلومیٹر کا سفر آپ کی پولیس نے 10 منٹ میں طے کیسے کیا؟ یعنی ایک پری پلان تھا کہ پاکستان کا پانی کسی طریقے سے روکنا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کیا جائے کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان کے پانی کو روک سکیں۔ پہلے الزام لگایا اور بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ تمام دہشت گرد پاکستان کے لشکر طیبہ کے تھے یا جیش محمد کے تھے، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ تو انہوں نے اسی کو جواز بنا کر سندھ طاس معاہدے کے اختتام کا یا معطل ہونے کا اعلان کر دیا کہ 1960 میں آپ کے اور ہمارے درمیان جو پانی کا معاہدہ تھا یہ ختم ہوتا ہے۔ راوی، بیاس اور ستلج تو پہلے ہی ہمارے پاس ہیں، اب سندھ، جہلم اور چناب ان کے پانی کو روکنا، اس کا استحقاق بھی ہمارے پاس ہے۔ یعنی کسی طریقے سے پاکستان کی زرعی آبادی کو تباہ کرنا اور پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا، جو ان کا پچھلے 75 سال سے شوق ہے، اس کو مٹانے کا شوق پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور اسی کو جواز بنا کر انہوں نے 6 اور 7 نومبر کی درمیانی رات کو پاکستان کے مختلف علاقوں پر آپریشن کیا، جسے آپریشن سندور کا نام دیا گیا، اور پاکستان کو یہ وضاحت دی گئی کہ ان مقامات پر وہ دہشت گرد جنہوں نے پہلگام کے سیاحتی مقام پر فائرنگ کی ہے اور 26 لوگوں کو مار دیا ہے، 20 سے زائد لوگوں کو زخمی کر دیا ہے، یہ فلاں فلاں علاقے سے آئے تھے پاکستان کے، اور اس کو جواز بنا کر انہوں نے حملہ کیا۔ معصوم بچوں پر حملہ کیا گیا، عورتوں پر حملہ کیا گیا، شہری آبادیوں پر حملہ کیا گیا، اور دوسرے دن ڈرون بھیجے گئے مختلف جگہوں پر۔ آپ نے دیکھا پورے ملک کے اندر ایک افراتفری کی سی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً 26 شہری ہمارے شہید ہو گئے، 46 لوگ ہمارے زخمی ہو گئے۔ پاکستان کو یہ میسج دیا گیا کہ ہم آپ کا پانی بند کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، حالانکہ اکیلا بھارت اس کو بند ہی نہیں کر سکتا، یہ عالمی بینک اور 5 یورپین ممالک کے موجودگی میں طے شدہ معاہدہ ہے جس کی فنڈنگ بھی وہی کرتے ہیں۔